نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیس قرآنی وظائف کی طرف سے ہمارے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارے تمام بہن بھائی خیریت سے ہوں گے۔ تو آج جو وظیفہ میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے لے کر آئی ہوں وہ 11 شعبان کے دن کے ساتھ خاص ہے، یعنی 11 شعبان سے لے کر آپ آخری 30 شعبان تک اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یہ جو وظیفہ میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں یہ بہت ہی کارآمد وظیفہ ہے، جس کے کرتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پہلی دفعہ ہمارے چینل کو سن رہے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ تو آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ آج کل کے حوالے سے ہے کہ آج کل کے دور میں بہت زیادہ لوگ جو ہے اس پریشانی میں مبتلا ہیں۔ ایک تو یہ کہ آج کل ہر کوئی رزق کے لیے بہت زیادہ پریشان ہے، یعنی مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ لوگ اتنے زیادہ پریشان رہتے ہیں۔ بچوں کو پڑھانا مشکل ہو گیا ہے، گھر کا خرچ چلانا مشکل ہو گیا ہے۔ ظاہرہ جب کمائی ہوگی تو بچوں کو بھی پڑھائیں گے، جب بچوں کو پڑھائیں گے تو ان کا اچھا مستقبل ہوگا، لیکن جب روزی کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہوگا تو کہاں سے بچے پڑھیں گے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ روزی کے حوالے سے ہے یہ عمل، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی کمائی تو ہوتی ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی، یعنی اس میں اتنی برکت نہیں ہوتی کہ گھر کا خرچ پورا ہی نہیں ہوتا، لیکن کمائی بہت زیادہ ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہے کہ گھر کا خرچ اس میں پورا نہیں ہوتا، گھر میں بہت زیادہ بے برکتی ہے۔ اور ہمیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ گھر میں جو ہے رزق کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جب ہم رزق کی ناقدری کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے اور وہ رزق کو چھین لیتا ہے۔ تو ہمیں رزق کی قدر کرنی چاہیے، رزق کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات یہ نحوست کی وجہ سے ہوتا ہے کہ گھر میں ایسی نحوست ہوتی ہے کہ انسان جتنا بھی کما لے وہ پورا نہیں ہوتا۔ یعنی کچھ لوگ، پہلا تو یہ ہے کہ کچھ لوگ کماتے ہیں، کمائی اتنی زیادہ ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہے، گھر میں بے برکتی ہے، اتنی نحوست ہے کہ وہ گھر کا خرچ جو ہوتا ہے وہ پورا ہی نہیں ہوتا، ہر وقت پریشانی بنی رہتی ہے۔ اور دوسرا مقصد اس وظیفے کا کہ بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں یعنی وہ پورا نہیں ہوتا، یا جس بھی کاروبار کو ہم شروع کرتے ہیں اس میں ناکام ہو جاتے ہیں، اس میں خسارے کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا ہمیں، یعنی جب بھی ہم کسی کام کو شروع کرتے ہیں ہمیں اس میں ناکامی ملتی ہے، کبھی اس میں کامیابی نہیں ملتی۔ تو یہ ایک تو وظیفہ یہ ایک روزی میں رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ہے، اور دوسرا ان تمام بہن بھائیوں کے لیے ہے جو نوکری کے لیے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، یا نوکری تو ہے لیکن تنخواہ اتنی کم ہے کہ اس میں گھر کا گزارا نہیں ہوتا۔ اور یہ وظیفہ ان تمام بہن بھائیوں کے لیے ہے جس کا کوئی مقصد پورا نہیں ہوتا، کوئی کام پورا نہیں ہوتا، ہمیشہ وہ ناکام ہو کر واپس آتے ہیں۔ اور ان بہن بھائیوں کے لیے بھی ہے جو اپنے بچے اور بچیوں کے رشتوں کے لیے بہت زیادہ پریشان ہیں، ہر وقت پریشان رہتے ہیں کہ بچوں کی عمریں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں، اتنی اچھی کوالیفیکیشن ہے لیکن اس کے باوجود بھی ان کو اچھے رشتے نہیں ملتے، رشتے تو آتے ہیں لیکن واپس پلٹ جاتے ہیں، کوئی جواب نہیں آتا، یا سرے سے رشتے آتے ہی نہیں ہیں، یا رشتے تو آتے تو ہیں لیکن ان کو پسند نہیں آتے، یا لڑکا
یا لڑکے والوں کی طرف سے انکار ہو جاتا ہے یا لڑکی والوں کی طرف سے انکار ہو جاتا ہے یا معیار کے مطابق رشتہ نہیں آتا اور دونوں کی طرف سے انکار ہو جاتا ہے، اور وہ والدین جو اپنے بچے اور بچیوں کی رشتوں کے لیے بہت زیادہ پریشان ہیں، بہت زیادہ فکر مند ہیں کہ جلد از جلد ان کے بچوں اور بچیوں کے رشتہ ہو جائے اور وہ اپنے فرائض سے فارغ ہو جائیں، تو آج کا جو عمل ہے وہ بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی مجرب اور آزمودہ عمل ہے، اور میرے وہ بہن بھائی جو اکثر شکایت کرتے ہیں کہ وظیفہ کافی مشکل ہے اور ہمیں اس کو کرنے میں دشواری پیش آتی ہے، تو آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ نہایت ہی آسان ہے، ہر کوئی اس وظیفے کو آسانی سے کر سکتا ہے۔ تو آپ نے اس وظیفے کو جب کرنا ہے تو کیا کرنا ہے، بعض اوقات تو ہم وظیفہ تو کرتے ہیں لیکن دماغ ہمارا کہیں اور ہوتا ہے، اور پھر بعد میں ہم کہتے ہیں کہ وظیفے تو ہم نے بڑے کیے ہیں لیکن کوئی بھی وظیفہ ہمارا کارآمد ثابت نہیں ہوا ہے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب آپ نے وظیفہ کرنا ہے تو اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کرنا ہے اور کامل یقین کے ساتھ وظیفے کو کرنا ہے، اور وظیفہ کرتے وقت تعداد میں کمی بیشی نہیں کرنی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے تعداد سے زیادہ کر لینا ہے یا تعداد میں کمی کر دینی ہے، ایسے آپ نے نہیں کرنا۔ اور وظیفہ کرنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ رٹا لگا کے اٹھ جانا ہے، نہیں، بلکہ اس کے بعد آپ نے لازمی دعا کرنی ہے، اور آپ اگر اس وظیفے میں اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ اگر اس مہینے میں اس عمل کو کریں گے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اسی مہینے کے اندر آپ کے سارے کام سر انجام دے دیں گے، آپ کا ہر کام بخوبی ہو جائے گا، اور غیبی اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کو حاصل ہوگی، اور آپ نے اس عمل کو ماہ شعبان سے لے کر یعنی 11 شعبان سے لے کر 3 شعبان تک اس عمل کو جاری رکھنا ہے، اور بعد میں بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ جو چلتے ہیں وظیفے کی طرف کہ آپ نے وظیفہ کس طرح کرنا ہے۔ یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ اللہ کریم کا صفاتی نام ہے، ٹھیک ہے، اللہ کریم کا ایک صفاتی نام ہے۔ تو پہلا یہ ہے کہ جو شخص رزق کی وجہ سے پریشان ہے کہ رزق میں برکت نہیں ہے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہے اور اس کا کوئی بھی کام جو ہے وہ بخوبی پورا نہیں ہوتا، تکمیل نہیں پاتا، یا اس کو اس مقصد میں کامیابی حاصل نہیں ہوتی اور وہ تگ و دو کر کے تھک گیا ہے، تو وہ اس عمل کو ایسے کرے کہ 133 بار اللہ کریم کا یہ صفاتی نام پڑھیں، اللطیف۔ کوشش کریں کہ باوضو آپ وظیفہ کریں اور ایک وقت مقرر کر لیں، ٹھیک ہے، اس وقت میں آپ نے کہ کوئی مشکل نہیں ہے، بہت ہی آسان وظیفہ ہے، اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ روزانہ آپ نے باوضو حالت میں 133 مرتبہ اللہ کریم کا یہ صفاتی نام پڑھنا ہے، اللطیف، اللطیف، خلوص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، اللہ رب العزت کو حاضر و ناظر جان کے ساتھ دل میں مقاصد رکھ کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور پھر گڑ گڑا کے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت نصیب فرمائے، اور آپ کے جو بھی کام جو سر انجام نہیں پا رہے اور اس وظیفے کی برکت سے وہ پورے ہو جائیں۔ تو آپ نے پہلا کیا کرنا ہے کہ جو شخص یعنی 133 مرتبہ آپ نے اللطیف اللہ کریم کا یہ صفاتی نام پڑھنا ہے، اور آپ نے اگر رزق کے لیے پریشان ہے تو اس کے لیے دعا کرنی ہے، اور اگر آپ کا کوئی کام ایسا ہے جو رکا ہوا ہے، جو ہوتا ہی نہیں ہے، یا آپ کسی سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں اور وہ شخص جو ہے آپ کو ٹالا والا کرتا ہے، یا کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں اور وہ کاروبار نہیں ہو پا رہا، یعنی اس کا کوئی وسیلہ نہیں بن رہا، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس عمل کو کر کے اس کے بعد دعا کرنی ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ بچیوں کے رشتوں کے لیے یہ عمل بہت ہی مفید اور کارآمد ہے، ٹھیک ہے، بیٹیوں کے رشتوں کے لیے اور ان کے نصیب کھلنے کے لیے یہ عمل بہت ہی کارآمد ہے۔ اور اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی شخص بیمار ہے اور وہ لاکھوں علاج کروانے کے باوجود بھی وہ شخص جو ہے وہ صحت یاب نہیں ہو رہا،
تو اگر وہ مریض اتنا ہے کہ وہ خود نماز وغیرہ اور وظائف کر سکتا ہے تو وہ خود کرے تو یہ بہت ہی زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر وہ خود نہیں کر سکتا تو اس کی جگہ کوئی اور کر سکتا ہے، یعنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے اور ان کے نصیب کھلنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی غیبی مدد آئے، کوئی اچھا رشتہ آئے، کوئی اچھے لوگ آئیں اور اس کا اچھی جگہ رشتہ ہو جائے، یا آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے آپ نے عمل کیا کرنا ہے کہ ہر روز آپ نے وضو کرنا ہے اور دو نفل پڑھنے ہیں۔ 2 نفل پڑھنے کے بعد ٹھیک ہے آپ نے 100 بار یعنی ایک تسبیح روزانہ آپ نے اللطیف اللہ کریم کے صفاتی نام کی کرنی ہے، اور انشاءاللہ آپ اس عمل کو جب جاری کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کی غیبی مدد فرمائیں گے اور آپ کی بچوں کے رشتے، بچے اور بچیوں کے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کی مدد فرمائیں گے اور آپ کے نصیب کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر گھر میں کوئی شخص بیمار ہے تو اس بیماری کی حالت میں اگر وہ وضو کر کے نماز پڑھنے کے بعد اللطیف اس کا ورد کرے گا ایک تسبیح، تو انشاءاللہ اللہ کریم اس کو صحت یاب کر دیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ وظیفہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ نہ آئے تو آپ یہ ویڈیو کو دوبارہ سن لیں، اور امید ہے کہ آپ اس عمل کو خود بھی کریں گے اور بھی لوگوں کو اس عمل کے بارے میں بتائیں گے تاکہ اور بھی لوگ اس عمل سے مستفید ہو سکیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔